أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. صدق اللہ العظیم. سورہ حامیم آیت نمبر 40 اور 41 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح: ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، معنی کچھ اور ہے اور وہ اس کا کچھ اور مطلب نکال لیتے ہیں یا دوسروں کو اور مطلب بتاتے ہیں. لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں. افمن یلقی فی النار، کیا وہ شخص جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، خیر، وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص بہتر ہے جو قیامت کے روز امن کے ساتھ آئے، جس کو امن نصیب ہو. جو لوگ اللہ کی آیات کو الٹے معنی بناتے ہیں وہ آگ میں جانے والے ہیں، اور جو اللہ کی آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں عیش کرنے والے ہیں. اعملوا ما شئتم، اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو کہہ رہا ہے تم جو چاہو عمل کرو. قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، پوری انسانیت کے سامنے یہ جو ہے گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ اگر تم چاہو تو اللہ کی دی ہوئی اس کتاب ہدایت کو تسلیم کر دو، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، چاہو تو اس کا انکار کر دو. اعملوا ما شئتم، تم جو عمل کرنا چاہتے ہو کرو. انہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تم رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو، دن کی اجالے میں کیا کرتے ہو، کیسے سرکش اور باغی بن کر اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہو، اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، انہوں نے اس ذکر سے اعراض کیا ہے، اس ذکر کو ماننے سے انکار کیا ہے جو ان کے پاس آ چکا ہے. لیکن انہیں جاننا چاہیے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر جو ہے غلبہ پایا جاتا ہے. یہ کتاب غالب ہو کر رہے گی، اس کا دیا ہوا نظام غالب ہو کر رہے گا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، باطل اس کو مٹا نہیں سکتا. تنزیل من حکیم حمید، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو بڑی حکمت والا ہے، بڑی دانائی والا ہے، قابل ستائش ہستی ہے. کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ ہجرت کے ٹھیک 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور قریش مکہ آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے. اور پھر چند سال بعد اسلام جو ہے عرب کے ایک بہت بڑے خطے پر غالب آ کر رہا، اور عرب کے لوگ جو ہے اس کا مقابلہ نہ کر سکے. اللہ سے دعا کرنا ہمیں بھی دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا مال جان وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.